بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفیقا۔ یہ آیت مبارکہ قادیانی اس آیت مبارکہ سے جو اجرائے نبوت پر دلیل پیش کرتے ہیں، ہم نے بہت سے جوابات اس کے کیے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہاں مع من کے معنی میں ہے، تو ہم نے بہت سے جوابات کیے کہ یہاں مع من کے معنی میں نہیں بلکہ معیت کے معنی میں ہے، یعنی جو اس کی تابعداری کرتا ہے تو وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء میں سے ہوگا، ان کے ساتھ ہوگا، ان کی رفاقت حاصل ہوگی۔ تو قادیانی مرزائی ہمارے ان جوابات پر ایک اعتراض کرتے ہیں اور غلط حوالہ پیش کرتے ہیں۔ اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ ہم نے جو معنی کیا ہے، امام راغب رحمت اللہ علیہ ہمارے معنی کی تائید کرتے ہیں۔ قادیانی کہتے ہیں کہ ہم نے جو معنی لیا ہے، اس معنی کی تائید امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں قال الراغب ممن انعم علیہم من الفرق الاربع فی المنزلۃ والثواب النبی بالنبی والصدیق بالصدیق والشہید بالشہید والصالح بالصالح، وجاز الراغب ان يتعلق من النبيين لقوله ومن يطع الله والرسول اي من النبيين ومن بعدهم، بحر محیط جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 287۔ مرزائی کہتے ہیں کہ دیکھیں اس عبارت سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ جب کہ من النبیین کو من یطع اللہ کے متعلق کریں گے تو معنی یہ ہوگا کہ نبیوں میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ایسا ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اس امت میں بھی کچھ نبی ہونے چاہیے جو رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں۔ اگر نبوت کا دروازہ بند ہے تو اس آیت کے مطابق وہ کون سا نبی ہوگا جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا؟ جواب نمبر 1، مرزائیوں کی اس اعتراض سے ہم جوابات کرتے ہیں۔ جواب نمبر 1، یہ عبارت امام راغب رحمت اللہ علیہ کی کسی کتاب میں نہیں۔ اگر ہمت ہے کسی مرزائی اور قادیانی میں تو امام راغب رحمت اللہ علیہ کی وہ کتاب پیش کرو جس کے اندر یہ عبارت موجود ہو، یعنی امام راغب رحمت اللہ علیہ کی کسی کتاب میں یہ عبارت نہیں ہے، قیامت کی صبح تک قادیانی پیش نہیں کر سکتے۔ جواب نمبر 2، یہ قادیانیوں کا صریح دجل ہے اور اس حوالے کے پیش کرنے میں بھی انہوں نے اپنی روایتی دجل و دھوکہ اور فریب کا کام لیا ہے۔ حوالہ ھذا تفسیر بحر محیط علامہ اندلسی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے پیش کیا ہے، حالانکہ علامہ اندلسی رحمت اللہ علیہ نے یہ قول نقل کر کے اس کے سخت ترین الفاظ میں تردید فرمائی ہے۔ چنانچہ علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا الْوَجْهِ الَّذِي هُوَ عِنْدَهُ ظَاهِرٌ فَاسِدٌ مِّن جِهَةِ الْمَعْنَى أَوْ مِن جِهَةِ النَّحْوِ، البحر المحیط جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 287۔ یعنی نحوی غلطی یہ ہے کہ من النبیین جزا کا جز ہے اور یہاں اسے شرط کا جز قرار دیا جا رہا ہے، اور معنوی غلطی یہ ہے کہ یہ عبارت ختم نبوت کے خلاف ہے۔ اور ظاہر ہے کہ علامہ راغب رحمت اللہ علیہ جیسا فاضل شخص، جیسے بڑے پائے کا عالم، یہ غلطی نہیں کر سکتا، لہذا یہ عبارت ان کی طرف غلط منسوب کسی نے کی ہے۔ جواب نمبر 3، امام راغب رحمت اللہ علیہ کے قول کو صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تو بھی ہمارے مخالف نہیں،
کیونکہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور متبع ہیں۔ اور دیکھیے شب معراج میں تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع اور اقتداء کی، اور بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ اس کے علاوہ انبیاء سابقین اور بنی اسرائیل سلسلہ کے آخری نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آیات قرآنی اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے قیامت سے قبل اس امت میں تشریف لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع اور اطاعت کریں گے۔ لہذا انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ایک فرد کامل ایسا مل گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اقتداء کرے گا۔ لہذا قادیانیوں نے جو ہمارے اس معنی پر، ہمارے جو جوابات پر اعتراضات کیے ہیں، ہم نے اس کے 3 جوابات کر کے قادیانی کی اس اعتراض کو ختم کر دیا، اور جو حوالہ انہوں نے اعتراض میں پیش کیا وہ حوالہ بھی امام راغب رحمۃ اللہ علیہ کی کسی کتاب میں موجودہ نہیں ہے، یہ حوالہ کسی نے غلطی سے ان کی طرف منسوب کی ہے۔ لہذا اس آیت مبارکہ سے نبوت کی جاری ہونے پر دلیل پیش کرنا باطل ہے۔ لہذا یہ آیت مبارکہ میں جو من ہے یہ معیت کے معنی میں ہے، رفاقت کے معنی میں ہے، اور معیت کے معنی میں ہے، من کے معنی میں نہیں ہے۔